فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں ان لوگوں کو بلایا جائے گا. یہ حدیث سننے کے بعد یقیناً صحابہ کرام کی کیفیت میں ایک ہلچل مچی ہوگی کہ اتنا بڑا انعام جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرما رہے ہیں کہ جنتی مل جانا بہت بڑی چیز ہے. ساری زندگی انسان کوشش ہی کرتا ہے، اللہ سے ایک چیز مانگتا ہے، خیر و عافیت سے موت عطا فرما اور آخری ٹھکانہ ہمارا جنت بنا دے. تو جنت کا مل جانا ہی بہت بڑا انعام ہے. تو یہ تو اتنا بڑا انعام اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کے لیے بلایا جائے گا. آخر وہ کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ کرام کے تو جذبات بھڑک گئے کہ اتنے بڑے انعام کے لیے کیا عمل درکار ہے، کون سا عمل کیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں جنہیں بلائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر حالت میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ. بتائیں کتنا بڑا انعام اللہ نے اپنے ذکر پہ رکھا کہ ہر حالت میں. اب یہ بڑی وضاحت طلب چیز ہے. ہر حالت کیا مطلب؟ ہر حالت سے دیکھیں اس پر اب کچھ گفتگو کرتے ہیں. پہلی حالت، ہر حالت دیکھیں، ہر حالت فرمایا تو پہلی حالت کون سی ہے؟ پہلی حالت جو ہے وہ ہم لیتے ہیں وقت کو، بشرط وقت. کیا کہ وقت بدلتا رہتا ہے آدمی. صبح ہے، شام ہے، دوپہر ہے، رات ہے، چیزیں آتی ہیں وقت کے اندر. تو ہر حالت سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرے. یہ شرط وقت ہے. ہر حالت سے مراد کیا ہے؟ وقت. جس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں نبی کے بارے میں کہ آپ کی شان تو یہ تھی کل احیانہ یذکر اللہ کل احیانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تو یہ تھی کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں محو رہتے تھے، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو. تو یہ جو پہلی شرط ہے ہر وقت سے مراد اگر وقت لیا جائے تو یہ بائن نبی پاک میں طریقہ اور سنت ہے کہ ہر وقت انسان کو محو ذکر ہونا چاہیے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ ہر حالت سے مراد یہ ہے کہ جو وقت بھی ہو، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، ہر وقت میں انسان کو جو کیا ہے وہ کیا ہو؟ اللہ کا ذکر کرے. دوسری چیز ہر حالت سے مراد اس کو بھی کور کر لیتے ہیں. ہر حالت سے مراد یعنی آدمی کی اپنی سچویشن کسی حالت میں بھی ہو. ایک تو وقت ہو گیا، کسی وقت میں بھی ہو، ایک کسی حالت کے اندر انسان ہو، کیونکہ حالتیں بھی تبدیل ہوتی ہیں انسان کی. کبھی امیر ہو گیا، کبھی غریب ہو گیا، کبھی مفلس ہو گیا، کبھی کسی حال میں ہو گیا، کبھی کسی حال میں ہو گیا. ہر لمحے اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. ہر لمحے اس کی کیفیت چینج ہوتی رہتی ہے. بیمار ہو گیا، صحت مند ہو گیا، ہر وقت. تو یہ حالت سے مراد کیا فرمایا کہ اگر سچویشن لی جائے انسان کی، اپنی حالت لی جائے تو اس کی یہ کسی کنڈیشن کا انسان آدمی ہو، چاہے وہ مفلس ہے، چاہے بیمار ہے، چاہے پریشانی میں ہے، چاہے مصیبت میں ہے، جس حال میں بھی ہو، لیکن شان یہ ہے انسان کی کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا.
وہ شخص. تو دو چیز ہو گئی. نمبر ایک، کوئی وقت بھی آ جائے ذکر اللہ میں محو انسان، کسی حالت میں انسان ہو ذکر نہ ہو سکے، کوئی بھی چھوٹے. اور تیسری چیز، ہر حالت سے مراد عمل، یعنی پابندی ہے عمل، پابندی ہے عمل، کہ ہر حالت میں انسان کو جو ہے اپنے ذکر کی پابندی کرنی ہے، اس میں غفلت نہیں کرنی ہے، سستی نہیں کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں استقامت. استقامت اتنی بڑی چیز ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فوق الکرامت ہے. ایک طرف ساری کرامتیں آپ رکھ دیں، یہ ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک انسان کو رکھ دیں کہ اس کا عمل کبھی چھوٹتا ہی نہیں ہے. تو بلند کون ہوا؟ جس کے عمل کے اندر استقامت ہے. تو تین کنڈیشن کا مطلب جو ہے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلے جنت میں بلائے جائیں گے. تو جب آپ نے یہ تینوں چیزیں لینی ہے کہ ذکر بھی ہو، سب کچھ ہو، تو یہ نیچر ہماری کا اندر سے پکارتی ہے اس کام کے لیے بھی تجھے کوئی سپروائزر چاہیے. اچھا، بعد میں اس کو تسلیم نہیں کرتے، بھئی یہی مار کھایا تھا، نہیں اس کی کیا ضرورت ہے، بڑا آسان چیز ہے. تو یہ تو ہمیں بھی آتا ذکر، تسبیح ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ کتاب اتنے ذکر آئے ہوئے، کوئی نام اللہ کا لینا شروع کر دو، اس میں میجارٹی آپ کو ملے گی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک جو اصول اللہ نے رکھے اس اصول پہ انسان نہیں چلتا، وہ لرن نہیں کر سکتا. تو یہ ہے دنیا کے جتنے معاملات ہیں، اور یہ جو ہمارا آخرت کا معاملہ ہے اس کو روحانی معاملات کہتے ہیں. تو روحانی گائیڈنس کے لیے بھی آپ کو کسی استاد کی ضرورت ہوگی. جب تک وہ نہیں ملے گا، جنید بغدادی سید الطائفہ کہا جاتا ہے، ان کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں جس کا کوئی شیخ نہیں، رہبر نہیں، اس کا شیخ تو شیطان ہے. جب بغیر شیخ کے انسان تسبیح پکڑ کے شروع ہو جاتا ہے ذکر کرنا، یہ پڑھ لو تسبیح، فلاں کر لو فلاں کر لو، تو ہوتا کیا ہے کہ اس کا معاملہ کبھی کامیاب ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اصل منزل تک نہیں پہنچ سکتا. یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جس حدیث آپ کو سنائی، وہ اس حاصل تک نہیں کر سکتا. کبھی کر لے گا، کبھی نہیں کرے گا، کبھی کوئی تصویر پڑھ لی، کبھی اس نے وظیفہ بتا دیا، کبھی وہ. صرف آج تو انٹرنیٹ ہے، جو اتنے چاہے وظیفے لے لیں، جو چاہے آپ سیکھ لیں وہاں سے، ہر قسم کے تصویر، رزق کا یہ مل جائے گا، اولاد نہیں ہوتی، فلاں ہوتی، وہ جتنے آپ کو مل جائیں گے وظیفے، کیونکہ رہبر نہیں ہے. آپ نے خود اپنے طرف سے یہ کام شروع کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اتنا بڑا کام ہے کہ روحانی سفر کے لیے تو بغیر رہبر کے چل رہا ہے، تو خود چل رہا ہے. تو دو چیزیں اس پہ ایک دم پکڑ لیتی ہیں، نفس اور شیطان، اور اس کو بھرلا دیتی ہیں. اکثر جو ہمارے فتنے پیدا ہوئے ہیں دین کے اندر، اور جنہوں نے غلط تشہیر کی ہے دین کی، اور دین کے ٹکڑے کیے ہیں، یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے کبھی شیخ کی طرف رخ نہیں کیا، کبھی خانقاہوں کی طرف نہیں گئے، اور خود اپنا پہ اعتماد کر کے انہوں نے کام شروع کر دیے. آخر ایک دن ایسا آیا کہ وہی علم ان کے لیے خطرہ بن گیا بہت بڑا، اور شیطان نسلوں کو پکڑا. اور میں اس موقع پہ تو آپ کو تفصیل سے نہیں کہہ سکتا ہوں، پھر وہی بات بتا سکتا ہوں، آپ بھی ذہین جانتے ہوں گے کون سے. ہمیشہ جب بھی فرقہ بنا ہے اسلام کے اندر غلط، وہ اسی وجہ سے بنا ہے کہ اس کو خانقاہی ہوا ہی نہیں لگی. آپ ان کی تفاسیر پڑھ لیں، تفاسیر پڑھ لیں، پورے قرآن کی 6-7 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے. الحمدللہ میں گزرا ہوں اس چیز سے، لیکن ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے مارے کھائی ہوتی ہے، کہیں بہک گئے ہوتے ہیں. لیکن اس آدمی کی تفسیر جس نے اپنا وقت خانقاہوں میں گزارا ہوتا ہے، کسی اللہ والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ کی قسم وہ تفسیر پڑھیں عجیب ہی لطف آنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ ایک ترتیب سے گیا ہے. یہ تینوں چیزیں لینی کہ ذکر بھی ہو کہ ہر وقت ہو، اور تینوں پہلو میں آپ ذکر کر سکیں ہر وقت میں. تو اس کے لیے سب سے پہلے کام کیا کریں گے؟ کسی کامل شیخ کو پکڑنا پڑے. You have to get the guide. اور کامل شیخ کون ہوگا؟ کہ جس کے پاس آپ کو یہ تینیں چیزیں ملیں، آپ کی تربیت بھی ہو، اور آپ کو دیکھتا بھی ہو، پکڑ بھی کرتا ہو، چکرتا بھی ہو، دیکھتا بھی ہو،
یہ چھٹی کر دے بس بیعت ہو گئے. کبھی نہ بیعت ہو. میری بات سیکھنا, کبھی کسی آدمی کے ہاتھ بیعت نہ ہونا, ہاتھ پکڑنا. سب سے پہلے اپنا مقصد بنائیں. آپ مقصد بنائیں کہ میں اس آدمی کے پاس کیوں جا رہا ہوں, مقصد کیا, میں بیعت کیوں ہو رہا ہوں. مسئلے میں اگر بغیر مقصد کے کوئی آدمی چیز کرتا ہے وہ کبھی مقصد تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. رک جائیں. جب میں اپنے شیخ کے پاس گیا تو ان کا رک جاؤ, مجھے بتاؤ آئے کیوں ہو, اور چاہتے ہی کیا ہو. ان مقصد پہلے پوچھا, الحمدللہ مقصد دے کے گیا تھا میں تو اس مقصد کے لیے آیا ہوں. اب وہ مقصد میرے سامنے تھا, رہبر مجھے دے دیا گیا, منزل نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. جس میں نے آپ کو اپنی مثال دی ہے, اور یہی راستہ ہے. جب تک آپ کا مقصد نہیں ہوگا, نہیں جی اس کے پاس سب بیعت ہو رہے ہیں, جی میں بھی بیعت ہو جاتا ہوں, جی یہ اتنے لوگ چلیں میں بھی ان کا بیعت ہو جاتا ہوں, میں بھی ان سے تعلق کر لیتا ہوں. اور کچھ پتہ نہیں کیوں بیعت ہو رہے ہیں, مقصد کیا ہے, کیوں ہم نے کیا ہے ایک تربیت. تو نہ شیخ کو کچھ پتہ ہے, کبھی ملاقات ہوگی 10 سال کے بعد ہوگی, 5 سال کے بعد ہوگی, 4. بس یہ ہے نفس ہمارا کیا کہتا ہے, بس اس بڑے شیخ سے ہمارا تعلق ہو گیا, حالانکہ ملے بھی نہ ہو. وہ کہیں رہتا ہے, آپ کہیں رہتے ہیں, بس ہمارے تو شیخ ہیں جی, فلاں ہے, کون جی فلاں ہے. کوئی نہ تربیت ہے, نہ دیکھنا ہے, نہ بیٹھنا ہے, نہ کچھ پتا یہ کیا کر رہا ہے مرید, کس طرح جا رہا ہے. تو مجھے بتائیں یہ تو ٹاپک کیسا دی ہے کہ ہر حالت میں, ہر وقت, ہر کنڈیشن میں, یہ تو شیخ جو آپ کے سامنے وہی آپ کو پکڑ سکے گا.